بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی فضل خاص سے ایک اہم موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظام ہے جو بہت ہی خوبصورت نظام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو خوشحال ہی رکھا ہے، کسی کو بڑی مقدار میں اور کسی کو ایک معمولی مقدار میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں انسان کو زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور جو ارشادات اور جو صلاح اللہ نے دی ہے، اس میں اس بات کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہر انسان اپنی آمدنی اور اپنی طاقت کے بقدر زندگی گزارے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی ضروریات پوری کرے، پھر کچھ اچھی حالت ہو تو حاجات کو پوری کرے، پھر کچھ اچھی حالت ہو تو پھر تحسینات کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے۔ پونجی معمولی ہے لیکن تحسینات کی طرف نظر ڈالے گا تو پھر قرض دار ہو جائے گا، پھر اس بوجھ تلے وہ مر جائے گا اور وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ کا دین اس سلسلے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کے مقاصد رکھے ہیں شرعی طور پر۔ دراصل جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں کچھ ایسے گھرانے ہیں جن میں کچھ جو ہے پرندوں کو، چھوٹے پرندوں کو، مچھلیوں کو خوبصورتی کے طور پر، تزئین کے طور پر ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں۔ ایسے میں اس کا شرعی حکم کیا ہے، کیا جائز ہے کہ نہیں ہے، اس مسئلے سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام ایسا نظام ہمیں دے چکا ہے، ایسا نظام دیتا ہے، ایسی تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ جس میں ہم اپنی ساری چیزوں میں خوبصورتی لے کر کے آئیں، حسن پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں حسن رکھا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا، سورۃ الاعراف میں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل میں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینت کو، خوبصورتی کو، نکھار کو، عمدگی کو ایک مستحسن چیز کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ مطلوب ہے کہ ایک مسلمان اس کو اختیار کرے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں تو ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اسی لیے 7ویں صدی ہجری کی ایک معروف، مشہور، جلیل القدر عالم دین ابو عبداللہ احمد القرطبی رحمہ اللہ، 671 ہجری سے وفات ہے ان کی ایک کتاب ہے جو تفسیر کی بہت ہی معروف، الجامع لاحکام القرآن۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جو سورۃ الاعراف کی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ كُلُّ مَا تَهْوَاهُ النَّفْسُ يُذَمُّ، کہ دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ ہر خواہش مذموم ہے، مذمت والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُتَزَيَّنُ لِلنَّاسِ بِهِ يُكْرَهُ، ہر وہ چیز جو لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بنائی جاتی ہے وہ مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکروہ وہ ہے ما نہى الشرع عنہ، شریعت نے جس کو منع کی ہے وہ ممنوع ہے، اور اسی طرح سے وہ ممنوع ہے جو دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ ہر شے ممنوع ہے، اسلام میں مذمت کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خوبصورتی مطلوب ہے، ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے گھر میں مچھلیاں پالنا اور پرندوں کو پالنا کیا شرعاً جائز ہے؟ اہل علم نے کہا کہ ہاں جائز ہے۔ جائز ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ اگر اس کی نیت صاف ہے اور حسن نیت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور کاریگری سے جو ہے واضح کروانا چاہتا ہے، تو مطلوب ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النمل کے بالکل اواخر میں کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری سب سے مضبوط، سب سے متقن، سب سے خوبصورت، سب سے عمدہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان میں بیان فرمایا، اپنی تخلیق کے بہت سارے مظاہر بیان کرنے کے بعد کہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ،
یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، زمین و آسمان، آسمان سے بارش نازل کرنا، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے کیا؟ ہے تو بتلائے، ایسی تخلیق پیش کرے، ایسے نمونے پیش کرے، نہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اگر بچوں کے دل میں بچپن ہی سے یہ بات ڈالی جائے کہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو، کائنات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس میں کر بھی نہیں سکتے ہیں، یہ ایک مستحسن قدم ہوگا گھر والوں کے لیے۔ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، اس نقطہ نظر سے بھی جائز ہے کہ گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خصوصاً ظاہر بات ہے گھر کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں ان کے اپنے کام کاج ہیں، مشغول رہتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تسلی کے لیے، ان کے دل بہلانے کے لیے، ان کو توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزیں اگر ان کے پاس ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ کو گھر میں جو دیگر کام ہوتے ہیں وہ بآسانی سے نمٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے، اس نقطہ نظر سے بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، کتاب الادب، ابو الطیاح البصری رحمہ اللہ ایک عالم دین ہیں، صغار تابعین میں سے ہیں، کنیت سے مشہور ہے، نام یزید تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق چھوٹے بچوں سے متعلق بھی کیسے تھے؟ بطور تمہید کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عمدہ اخلاق سے متصف تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اور میرے ایک چھوٹے بھائی تھے، ابو عمیر کنیت تھی ان کی، اور وہی نام بھی تھا ان کا، اور وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، اور چھوٹے بھائی جو ہے وہ یعنی ماں کے اعتبار سے، باپ دونوں کے الگ الگ، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور وہ ماں کے اعتبار سے بھائی ہیں، یعنی دونوں کی ماں ام سلیم، والد دونوں کے الگ الگ تھے۔ آپ کے والد کا نام مالک اور اس بچے کے والد کا نام ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام گھر آئے اور دیکھا کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا نہایت افسردہ تھا اور غمگین تھا، چہرے سے لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس بچے کے پاس جو چھوٹا سا پرندہ تھا وہ مر چکا ہے۔ کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، نغر کہتے ہیں مطلب بالکل چھوٹے سے پرندے کو۔ آپ علیہ السلام نے مطلب اس کے عدم جواز کی بات نہیں کی، یا آپ نے نکارت نہیں کی، یا آپ نے مطلب یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، رکھا کیوں گیا ہے، ایسا نہیں کہا۔ آپ کا خاموش رہنا، آپ کا منع نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ چیز جائز ہے۔ اہل علم نے کہا کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ چیز جائز ہے۔ ابھی آپ دیکھیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے 14 صدی ہجری کے اوائل کے ایک عالم دین ہیں، 335 ہجری سن وفات ہے ان کا، وہ جو عالم دین ہیں وہ طبرستان کے ہیں، احمد ابن ابی احمد ان کا نام تھا، اور ابو العباس ان کی کنیت تھی، ابن القاس کے نام سے معروف ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو ابھی بیان کی گئی آپ کے سامنے، اس حدیث سے کئی فوائد مستنبط کیے گئے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ چھوٹے بچوں کا پرندوں کے ساتھ وقت لگانا، ان کے ساتھ لطف اندوز ہونا، یہ جائز ہے شرعاً۔ ایک بات یہ بتلائی گئی ہے کہ ماں باپ کا، اسی حدیث کے پیش نظر بتلائی گئی ہے کہ ماں باپ کا اپنے چھوٹے بچوں کو ان کھیلوں کی طرف جو کہ مباح ہیں، جائز ہیں، چھوڑ دینا وہ جائز ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ کا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ان کے کھیل کود کی جو چیزیں ہیں اس پر پیسہ خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ ایک بات یہ بھی بتلائی گئی ہے اسی حدیث کے پیش نظر کہ چھوٹے جو پرندے ہیں جو پالتے ہیں گھر میں، ان کو پنجرے میں رکھنا بھی یہ بھی جائز ہے۔ یہاں تک اتنی بات ہم کو معلوم ہوئی کہ یہ چیز جائز ہے، لیکن یہ جائز مطلق نہیں ہے کہ یوں ہی جائز ہے، بلکہ چند شروط پر مقید ہے۔ چند شروط ہیں، ان شروط کی بنیاد پر پرندے کی خریداری ہو، مچھلیوں کی خریداری ہو تو جائز ہے، بصورت دیگر جائز نہیں ہے۔ وہ جو شروط ہیں ان شروط میں سے ایک شرط یہ بتلائی جاتی ہے، اہل علم نے یہ شرط بتلائی ہے کہ اس پرندے کو یا ان مچھلیوں کو ان کو وقت پر ان کی مطلوب اور ان کی پسند کی جو ان کی ضرورت ہے وہ غذا فراہم کی جائے۔ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، ہم کیوں ذمہ داری لیں ان کو اپنے اوپر، ان کو ان کے مناسب غذا دینی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق اور صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں حدیث موجود ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون تھی، وہ خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنم چلی گئی، نسأل اللہ السلامہ۔ ایک بلی کی وجہ سے، دخلت امرأۃ النار، یعنی من ہرہ، ایسے الفاظ آتے ہیں، یعنی اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں کھینچ کے لے جائی گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس جو بلی تھی اس نے اسے کھانا نہیں دیا، فلا ہی اطعمتھا، اس خاتون نے نہ اس بلی کو کھلایا خود سے اپنے پاس رکھنے کے بعد، نہ ہی ولا ہی ارسلتھا، نہ ہی اسے چھوڑ ہی دیا کہ ترمرم من خشاش الارض، کہ زمین سے اس کی اپنی جو مطلوب چیزیں ہوتی وہ کھا لیا کرتی، نہ چھوڑ دی، نہ اسے اپنے پاس رکھ کر کے باندھ کے کھلائی، حتی ماتت خزالا، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایسی ہی ہو کر کے دم گھٹ کے مر گئی، وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اب دیکھیں اس وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم کسی پرندے کو پالتے ہیں، مچھلیوں کو پالتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ مر جاتے ہیں، ایسا ہرگز میں نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا کہ اس طرح کے پرندوں کو پال سکتے ہیں کیا؟ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے جو جواب دیا ہے ان میں جو باتیں تھیں، ایک بات یہ تھی، کہا کہ یعنی الاصل فی مثل ھذا الحل، کہا کہ اس طرح کے امور میں اصل یہی ہے کہ حلال ہے، جائز ہے، اور کہا کہ ولا خلاف ذلک فیما نعلم، اس کے برخلاف کوئی اور چیز ہم نہیں پاتے ہیں، یعنی اس کے حرمت سے متعلق کوئی چیز ہمیں اب تک نہیں ملی ہے، اور بات یہی حق ہے، جیسا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کہا، اصول کی روشنی میں یہ حق ہے کہ اصل کے اعتبار سے جائز ہے، اور جو ہے ممانعات کی کوئی دلیل نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس کے لیے کھانا فراہم کیا جائے، تیار کیا جائے، جو اس کی غذا ہے وہ اسے دے دی جائے، جو پرندہ رکھے ہیں، جس طرح کی مچھلیاں رکھی ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ انہیں فراہم کر دی جائیں۔ تیسری چیز، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اور شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتوے سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ، کہا کہ اس پرندے کی وجہ سے مطلب گھر والوں کو بھی، کسی پڑوسی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مطلب اس کی نظافت اور نفاست کا مسئلہ ہو، اس کی غلاظت کا مسئلہ ہو، یا جو ہے اس کی مطلب کسی طرح کے کاٹنے، نقصان پہنچانے کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک زائد بات یہ کی کہ موسم گرما اور موسم گرما میں بھی ان کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی طور پر بھی انہیں تکلیف نہ ہو۔ ان شروط کی بنیاد پر جائز ہے۔ شروط صرف اتنی ہی نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کے سامنے صرف دو ہی شرطیں رکھی ہیں۔ ایک تیسری شرط یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ ان پرندوں سے متعلق اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان پر جو چیزیں واجبات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے، نماز ہے، دیگر عبادتیں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتانا ہے، ان کے اپنے واجبات ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، زندگی کے دیگر حقوق ہیں، ان سب پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی وجہ سے دیگر حقوق متاثر نہیں ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، کیونکہ ایک زائد چیز ہم نے اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں، تو اصل جو حقوق ہیں اس کا اثر نہیں دکھائی دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا سورۃ المنافقون میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، الہا یلہی یا لہون کے جو معنی آتے ہیں، ایک عالم دین ہے ہمارے پڑوسی ملک کے، 1995 میں انتقال ہوا ان کا، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مترادفات القرآن مع فروق اللغویہ۔ وہ اپنی اس کتاب میں لہون کے یا الہا یلہی الہا کے معنی جو بتلاتے ہیں بہت دلچسپ ہیں اور بہت اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی جو واجبات ہیں، ایک انسان پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں یعنی غفلت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے ان واجبات کو ادا نہ کرنا، اسے الہا نہیں کہتے، بلکہ ایک انسان پر جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں وہ کام جو فضول کام ہیں، غیر ضروری کام ہیں، ان کاموں میں رہ کر کے آدمی ان کو نظر انداز کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں الہا، الہاکم التکاثر، یعنی کوئی چیز ہے
ایک انسان کو ضروری ہے کہ قرار دے، اس کو انجام دے۔ نماز ہوئی، دیگر عبادتیں ہیں، لیکن اس کو انجام دینے کے اعتبار سے آدمی بھول جاتا ہے، غفلت برتتا ہے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، بھول ایک الگ چیز ہوتی ہے، غفلت ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اسے معلوم ہے کہ یہ میرے اوپر واجب ہے، یہ میرے پر ضروری ہے، لیکن اس کے مقابل ایک فضول کام انجام دے رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ بھی ایک اچھا کام ہے، مثال کے طور پر فرض نماز ہو رہی ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ لے کر بیٹھا ہے، درست نہیں ہے، قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، جماعت میں جا کے مل جانا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بالکل ویسے ہی ایک آدمی فرض کام انجام دینا، اس کے حقوق ہیں، اس کے مقابل دوسرے کام انجام دے رہا ہے جو متاثر ہو رہے ہیں اس پر۔ اصل تو یہ تھا آپ کو انجام دینا، لیکن آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، آپ بھولے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایک شرط یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ اس میں فضول خرچی والی بات نہیں آنی چاہیے۔ آدمی کے پاس جتنی آمدنی ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرے، بچوں کی صحت کے لیے خرچ کرے، بیوی کے حقوق ادا کرے، ماں باپ کے حقوق ادا کرے، اور خود اپنے اوپر کے جو حقوق ہیں، پھر جو ہے دیگر جو حقوق آتے ہیں، ان کے مقابل میں یہاں پیسہ خرچ کر رہا ہے، ایک زائد چیز آپ خواہ مخواہ کی اپنی آمدنی سے نکالتے ہیں جو کہ فضول خرچی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کے حقوق ہو جائے، سب مطمئن ہیں، اس کی زائد چیز آپ کرتے ہیں، ایک حد تک مطلوب ہے، یہ ہوتے ہوئے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاسراء میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ایک شرط یہ بھی بتلائی جاتی ہے، جیسے کہ شیخ مشہور حسن آل سلمان حفظہ اللہ نے اپنے ایک درس میں بتلائے ہیں، اس کو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرندوں کی خریداری میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے متخصصین ماہرین بتلاتے ہیں کہ کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو آزاد ہی رہ سکتے ہیں، انہیں پنجرے میں رکھ دیں گے تو مر جائیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی پرندہ ہے تو پھر اس کو پنجرے میں لا کر کے رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک شرط ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، ورنہ اس پر گناہ لازم آئے گا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو بتلائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے رکھے کہ ان شروط کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بہت ممکن ہے ہم گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ بعض اہل علم نے یہ بھی شاید بتلائے ہیں، قدیم فقہا نے بھی بتلائے ہیں کہ پرندوں کی خریداری پالنا اس وجہ سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے آپس میں لڑائی کریں، جیسے مرغوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس چیز مطلوب نہیں ہے۔ اس وجہ سے کوئی پرندے کو پالتا ہے تو پھر شرعاً مطلوب نہیں ہے، وہ آثم ہوگا، گنہگار ہوگا۔ مصر کے ایک عالم دین ہیں، 2006 میں انتقال ہوا ان کا، شیخ عطیہ ابن صقر، ان کے فتاوے بھی ہیں، وہ مجلدات چھپے ہیں۔ پرندوں سے متعلق انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں جو بہت ہی عمدہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ پنجرے میں یا اپنے گھر میں صرف ایک پرندے کو لا کر کے نہ رکھیں، وہ اکتا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ وہ جنگل میں رہتا ہے یا جہاں بھی رہتا ہے، عام جگہ پر رہتا ہے، پرندوں کے جھنڈ میں رہتا ہے، اس کو الگ سے لے کر کے لا کر کے اچانک رکھ دیا جائے ایک نئی دنیا میں، وہ بہت ممکن ہے وہ اداس ہو جائے، گھٹ کر کے مر جائے۔ یہ صورتحال اچھی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ اس کے ساتھ کوئی اور جوڑا رکھے، بہت اچھا ہوگا کہ مطلب دو الگ الگ مخالف جنس ہوں، اس میں نر اور مادہ ہو، تو یہ بہت اچھی اور خوبی کی بات ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ پرندوں کو رکھنے میں اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ آنے جانے والوں کو وہ پرندہ نقصان نہ پہنچائے۔ اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چاروں طرف سے اسے ایسا گھیراؤ کر کے رکھیں کہ اسے آنے جانے والوں کو کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنی اس کی چونچ کے ذریعے سے، اس کے ناخن کے ذریعے سے کسی کا کچھ غلط نہ ہو جائے۔ چھوٹے بچے عمومی طور پر اس کے اندر اپنی ہاتھ ڈال دیتے ہوں گے، اپنی انگلی ڈال دیتے ہوں گے، تو انہیں وہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، پورا گھیراؤ کر کے رکھنا چاہیے۔ ایک ہدایت دی انہوں نے ایک عمدہ بات یہ بھی کہی ہے کہ ایک ہی پنجرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 سے 3 پرندوں کو رکھے اور اس میں ایک پرندہ بہت ہی جارح ہو، نقصان پہنچانے والا ہو اور سب کچھ اپنی چونچ سے مارتا ہو، اپنے پنجوں سے مارتا ہو، اور ایک پرندہ ہے کہ اس کا مقابل ہے ہی نہیں، اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ایک ہدایت دی انہوں نے اس بات کا بھی جو ہے اہتمام کرنے کو کہا ہے کہ پرندے کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ امراض
عام ہو جاتے ہیں، یا کچھ دیگر بیماریاں ہوتی ہیں جو پرندے کو نقصان پہنچا دے سکتے ہیں، آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس پرندے کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو کسی بیماری میں مبتلا ہونے کے اعتبار سے، یا کوئی بیماری آ کر کے اس پرندے کو بھی نقصان نہ پہنچا دے، آپ اس کا لحاظ کریں، کیونکہ آپ نے اس کے کھانے پینے کی، اس کے صحت کی، اس کے رہن سہن کی ذمہ داری آپ زبردستی اپنے اوپر لے رہے ہیں، تو آپ اس کا نبھائیں، نہ ہونے کی صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو پھر ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو لوگ اس طرح کے پرندوں کو یعنی پالتے پوستے ہیں اور جو ہے تجارت کرتے ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے کیا ان کے لیے؟ ایک شرعی مسئلہ۔ اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ شریعت میں جانوروں میں صرف 3 طرح کے جانور ہیں، یعنی گائے اور اونٹ اور پھر جو ہے بکری ہیں، ان تینوں میں ہی زکوٰۃ والی بات ملتی ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ جی ایک بات یہ ہے، واللہ عالم، ہمارے علم کے مطابق تو اتنی ہی بات ہے۔ رہا مسئلہ، بعض اہل علم نے کہا، جن اہل علم کے نزدیک یہ بات ہے کہ جن کو کہتے ہیں عروض التجارہ، یعنی وہ سامان جو تجارت کے آلات ہیں، یعنی تجارت کے لیے کر کے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، تجارت کے لیے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو کیا ان میں زکوٰۃ ہے؟ بعض اہل علم کے نزدیک ہے، اور راجح قول یہی ہے، واللہ عالم، ہمارے نزدیک یعنی جو ہم نے پڑھا ہے ہمارے اساتذہ سے یا علماء اہل حدیث سے، ہم نے جو یہاں پر ہم نے جو ان کے فتاووں کو جانا ہے، وہ یہ ہے کہ عروض التجارہ میں سامان تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جن کے نزدیک وہ چیز ہے تو پھر اس نقطۂ نظر سے اس میں زکوٰۃ بنتی ہے، پرندوں پر نہیں، عروض التجارہ ہونے کی وجہ سے، سامان تجارت ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ جو لوگ اپنے گھرانوں میں پرندوں کو پالتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے لیے یا زائد چیز ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیچتے ہیں، تو اس میں تو تجارت، اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس مسئلے سے ہٹ کر کے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اہم بات کہی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں پرندے کو اس نے پالا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ پرندہ مرنے کے قریب ہے، تو کیا اس کو مار دے سکتے ہیں کیا؟ اس لیے کہ اسے باقی رکھنا بھی آسان نہیں ہے، اسے غذا دینا بھی آسان نہیں ہے، اس کا علاج کرانا بھی آسان نہیں ہے، اور اس پہ خواہ مخواہ کے علاج کے نام پر پیسہ خرچ کرنا بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ پرندہ بحیثیت یعنی حلت و حرمت کے کھانے کے لیے، کھانے کے اعتبار سے اگر وہ پرندہ حرام ہے تو پھر اس کو مار دیا جائے، اس لیے کہ ابھی وہ کسی کام کا نہیں رہ گیا ہے۔ اگر وہ پرندہ حلال ہے، اگر اسے کھایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کھایا جا سکتا ہے تو پھر وہ پرندہ اسی کے برابر ہو جائے گا۔ ایسے میں اسے تلف کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے اچھے انداز میں۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان کی، کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر یعنی یہ ضروری قرار دیا ہے، فرض قرار دیا کہ احسان ہو، اچھا ہی ہو۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اسے اچھے انداز میں مار دیا جائے۔ جس طرح سے چھری کو تیز کر کے اچھے انداز میں ایک بارگی ذبح کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی اسے ایک بارگی اس انداز میں مار دیا جائے، اس لیے کہ وہ پھر یعنی اس پر پیسہ خرچ کرنا، اس کی دیکھ بھالی کرنا، یہ وقت کا ضیاع اور مال کا ضیاع، کیونکہ اب وہ اس حالت میں ہے کہ ابھی ہماری طاقت سے باہر ہے کہ اس کو سنبھال کر کے لے کر کے جائیں۔ یہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ آخری بات، اپنی بات کو ختم میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی آمدنی میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے اور دیگر ضروریات دین کے لیے اور دیگر ضروریات دنیاوی کے لیے ساری چیزیں ہونے کے بعد زائد چیز جو ہوتی ہے، اس نقطۂ نظر سے اس میں وہ یہ پیسہ لگا کر کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے اپنے پیسوں کے سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کے لیے کیا ضروری ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے کیا ضروری ہے، وہ ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی کے لیے کیا ضروری ہے، وہ ہمارے گھر کے لیے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے۔ مسلم معاشرے میں کتنے کمزور لوگ ہیں جن کے لیے کھانا پتہ نہیں کتنا میسر ہے، ان کے گھر میں کتنے قرض دار لوگ ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، محلے کی دیگر ضروریات ہیں، محلے کی مسجد ہے، محلے کی دیگر نادار لوگ ہیں، دیگر ضروریات ہیں، ایمرجنسی حالات میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے۔ یہ سب چھوڑ کر کے اس طرح کی چیزوں میں اپنی زندگی نہ لگائیں، یہ ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے، ہم از خود اپنے اوپر کوئی فرض نہ کر لیں، یہ بطور ہدایت کی ہے، ورنہ جواز کے حد تک بات اصل کے اعتبار سے موجود ہے۔ بس افضلیت کی اگر بات کرتے ہیں،
اعلیٰ اور عرفہ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے ترک بہرحال ہونا چاہیے، بچنا چاہیے، جواز کے باقی رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین کی فقہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں، ہمارے پیسوں کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔